الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، نبوت کا چھٹا سال، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد شق قمر کا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اس پر بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، ان کے اسلام کا واقعہ، اس پر بات ہوئی۔ تو ابھی آج کی نشست میں مسلمانوں نے جو ہجرت کی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت، اس کا پس منظر اور پیش منظر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلی ہجرت کے بعد سورہ نجم کی تلاوت کے دوران آیت سجدہ جب آئی تو اہل ایمان کے ساتھ مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، تو اس سے یہ خبر پھیل گئی کہ مشرکین مکہ ایمان لے آئے سارے، اور یہ خبر حبشہ پہنچی تو حبشہ والے واپس مکہ کی طرف آئے۔ ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ خبر جھوٹی تھی، تو پھر برکت کسی کی امان لے کر اور چھپتے چھپاتے وہ لوگ مکہ میں اپنے گھروں میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 5 عورتیں، یعنی 16 افراد کا یہ قافلہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تھا، اور جب یہ دوسرا قافلہ روانہ ہوا تو اس میں 86 مرد اور 17 عورتیں شامل تھیں۔ تقریباً 103 افراد پر مشتمل یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور حبشہ پہنچ گیا۔ ادھر مشرکین مکہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ ہمارے بہت سارے احباب اور گھر والے مکہ سے
حبشہ ہجرت کر چکے ہیں اور اپنا دین بدل چکے ہیں اور وہاں پر بڑے آرام سے اور سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ چیز انہیں پسند نہ آئی۔ انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے، تو انہوں نے کہا کہ ایک سفارت بھیجی جائے جو حبشہ میں جا کر وہاں کے بادشاہ سے ملے اور جا کر ان کو صورتحال سے آگاہ کرے، اور جتنے بھی ہمارے برادری والے وہاں پر گئے ہیں ان کو وہاں سے واپس لے آئیں تاکہ پھر ہم ان کی خبر لیں۔ تو اس کے لیے پھر 2 افراد کا انتخاب کیا گیا، ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں پھر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، بہت بڑے فاتح اور جرنیل بنے اسلام کے۔ تو دوسرے عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان 2 افراد کا انتخاب کیا گیا، بہت ماہر سفارتی معاملات، گفتگو کے انداز، اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہوا تھا۔ بہت سارے تحفے تحائف مشرکین مکہ نے ان کو دیے، سرداروں نے دیے کہ یہ تحفے تحائف بھی لے جاؤ اور وہاں پر جا کر پہلے جو نجاشی بادشاہ ہے اس کے جو وزراء اور مشیر ہیں ان سے ملنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان کو اپنے اعتماد میں لینا اور ان کو یہ باور کرانا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو بے دین ہو کر یہاں پر آ گئے، اور بے دین ہونے کے بعد تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا، یہ کسی اور دین کی بات کر رہا ہے۔ اور کیا مختصر یہ کہ لوگ وہاں پر پہنچے اور وہاں کے جو زعماء، اراکین مجلس، اراکین دولت، وزراء، مشیر، ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو ساری صورتحال بتائی کہ ہمارے کچھ بے وقوف لوگ، انہوں نے کیا کہا، کچھ بے وقوف لوگ آپ کی طرف آ گئے اپنا آبائی دین چھوڑ کر، تو لہٰذا ہم جب بادشاہ کے سامنے بات رکھیں گے، یہ مطالبہ کریں گے کہ انہیں ہمارے ساتھ بھیجا جائے، تو آپ نے ہماری تائید کرنی ہے، اور ان کو اعتماد میں لے لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی تائید کریں گے۔ اگلے دن یہ دونوں حضرات بھی پیش ہوئے اور آ کر اپنی پوری بات رکھی، اور جب یہ بات مکمل کر چکے تو باقی وزراء اور مشیر کہنے لگے کہ ہم بھی ان کی تائید کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ واپس بھیج دیں۔ اب چونکہ نجاشی جو تھا وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، سمجھدار آدمی تھا، معاملہ فہم آدمی تھا، تو اس موقع پر جب یہ صورتحال اس کے سامنے آئی تو اسے غصہ آ گیا کہ باہر کیا ایک طرف کی بات سن کر میں کیسے فیصلہ کروں، اور تو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ کو جا کر لے جاؤ، نہیں، جب تک میں دونوں کی بات نہیں سنوں گا فیصلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ان اصحاب کو بلایا جائے۔ اور یہ دونوں افراد چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ بادشاہ ان سے ہم کلام نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے اللہ نے قرآن میں جو تاثیر رکھی ہے کہ ادھر ان کی زبان سے حق کا کلمہ نکلے گا، ادھر بادشاہ کے دل میں اترے گا، جس کے وہ مناظر مکہ میں دیکھ چکے تھے۔ لیکن کیونکہ بادشاہ اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت بھی لکھی ہوئی تھی، رحم دل بھی تھا، تو اس نے کہا بندوں کو بلایا جائے۔ وہ سارے اصحاب کو وہاں پر لایا گیا۔ صحابہ پریشان بھی ہوئے کہ بادشاہ عیسائی ہے، ہم مسلمان ہیں، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، ہم کیسے قائل کریں گے بادشاہ کو، کیا کہا جائے، کیا بات کی جائے۔ تو بارکہ یہ طے ہوا کہ جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہم وہی آگے بتائیں گے، بس اس سے آگے پیچھے ہم کوئی کمی پیشی نہیں کرتے۔ انہیں پیش کیا گیا، نجاشی نے پوچھا بھائی تم کیا کہتے ہو، تم کس دین کی بات کرتے ہو، اور یہ لوگ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں بڑی پر اثر مؤثر تقریر کی، اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، لا علم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بے حیائی کے کاموں میں لگے رہتے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے حقوق پامال کرنا، ہم میں سے ہر طاقتور یہ چاہتا تھا کمزور کو میں کھا جاؤں، کوئی حقوق کی پاسداری نہیں تھی، ہر طرف ظلم و ستم اور جہالت تھی کہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہم ہی میں سے ایک نبی بنا کر بھیج دیا کہ جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ظلم بند کرو، زیادتی بند کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، امانت داری کی پاسداری کرو، چھوٹا بڑے کا ادب، بڑا چھوٹے پر رحم کا معاملہ کرے۔ تو جتنی بھی بات کر مختصر تعلیمات تھی وہ ساری وہاں سامنے پیش کر دی۔ تو اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کو مانے، اس کے سوا کسی کو نہ مانے، اور اس کا عملی مظاہرہ کب ہوا
کہ جب یہ صحابہ نجاشی کے بادشاہ اس میں داخل ہوئے محل کے اندر اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا نجاشی بادشاہ کو۔ اس پر ارکان دولت بڑے غصے میں ہوئے اور نجاشی نے بھی کہا کہ تم نے سجدہ تعظیم بجا نہیں لایا۔ تو جعفر طیار نے کہا کہ اللہ کی پناہ، واقعی پہلے ہم ہر ایک کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہم اس کے روادار نہیں، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے ساری بات چیت سنی۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ اچھا وہ کلام جو وہ نبی لے کر آئے کچھ تھا تمہیں یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے، سناؤ۔ اور امر ربی کے انہوں نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ وہ ساری آیات مبارکہ ابتدائی تلاوت کی۔ اب جو اس میں حضرت مریم کا ذکر تھا اور حضرت مریم کے حوالے سے عیسائیت کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ ہمارے جو تین خدا ہیں، اللہ یعنی اس کو کہتے ہیں باپ، بیٹا اور مریم، اور ایک قول کے مطابق باپ، بیٹا، روح القدس۔ تو بعض حضرت مریم کو بھی الوہیت کے عقیدے میں شامل سمجھتے ہیں، تو اس بنیاد پر جو عقیدت ہوگی وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو جب حضرت مریم کا واقعہ اور ان کے متعلقہ آیات مبارکہ سنی تو مورخین لکھتے ہیں کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اراکین مجلس کو دیکھا وہ بھی سارے رو رہے تھے۔ تو نجاشی نے کہا کہ جو کلام تم نے پیش کیا اور وہ کلام جو عیسیٰ ابن مریم نے پیش کیا، وہ دونوں کسی ایک ہی آتش دان سے نکلیں گے، ان کا منبع، ان کا مرکز، ان کا محور وہ ایک ہی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا جی کہ میں انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا، اور مجلس برخاست ہو گئی اور کہا کہ تم امن سے رہو، اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو عمر بن عاص نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا آج تو ہم ناکام ہو گئے، لیکن کل میں بادشاہ کے سامنے ایسی بات رکھوں گا کہ بادشاہ انہیں نیست و نابود کر دے گا، انہیں مار دے گا، بادشاہ انہیں ختم کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا دیکھو عمر جیسا بھی ہے تو ہمارے برادری کے لوگ، تو کہ ایسا موقف مت اختیار کرو کہ جس کی بنیاد پر وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے، ہماری اعزا گواہ ہی تو ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بات کرنی ہے۔ اگلا دن آیا، عمر بن عاص نے دوبارہ پیش ہو کر نجاشی کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے سخت جملے کہتے ہیں اور اچھا نظریہ پیش نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہا اچھا بلاؤ۔ دوبارہ پیش کیا گیا، ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا پیغمبر، تمہارا کتاب، تمہاری شریعت کیا کہتی ہے؟ تو صحابہ کچھ پریشان تو ہوئے، لیکن جعفر طیار پھر کھڑے ہوئے اور کہا ہم اس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا اور سکھایا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں ہمارے پیغمبر نہیں بتایا۔ جب یہ بات سنی نجاشی نے تنکا اٹھایا اور سارے مجمع کے سامنے بات کی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے موقف دیا ہے، عیسیٰ ابن مریم ذرہ برابر بھی سے آگے پیچھے نہیں ہے، وہی حق ہے جو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ جب یہ بات عیسیٰ نجاشی نے کہی تو اراکین جو عیسائی تھے، کیونکہ وہ تو الوہیت کا نظریہ رکھتے تھے، اور نجاشی نے کیا کہہ دیا وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور یہی حق بات ہے، تو لوگ بڑے چہب جبی ہوئے، ناک بھون چڑھائے، بڑا غصہ کیا۔ نجاشی نے کہا جو تم کرتے ہو کرو، جو کہتے ہو کہو، حقیقت وہی ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اس سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی بھی موقف تم اختیار کرو گے تو وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ان کو کہا کہ ان کے تحائف واپس کرو، ہمیں ان کے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور مسلمانوں کے لیے کہا کہ ان کو کپڑے بھی دو، ان کو رہائش بھی دو اور ان کے سارے انتظامات کرو، اور کہا کہ میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اور نجاشی نے کہا ہمیں ایمان و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ تخت جو دیا ہے تو بغیر رشوت کے دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس جملے کے مطلب کی وضاحت وہ کرتی ہے کہ اس جملے کا مطلب
کیا؟ جو نجاشی نے کہا کہ مجھے قریش کے تحائف کی ہدایہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے یہ تخت جو ملا، بادشاہت جو ملی، اقتدار جو ملا، یہ بغیر کسی رشوت کے ملا۔ اس کا پس منظر یہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ نجاشی کا ایک ہی بیٹا، اس نجاشی کا جو باپ بادشاہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا یہ نجاشی تھا۔ البتہ نجاشی کا جو بھائی تھا، نجاشی کا جو بھائی تھا اس کے 12 بیٹے تھے۔ تو اس موقع پر اہل حبشہ نے سوچا کہ بادشاہ اگر مر گیا تو بیٹا ایک ہی ہے، تو اقتدار کہاں تک چلے گا؟ تو کیوں نہ نجاشی کے بھائی کو بادشاہ بنایا جائے، تاکہ پھر تادیر 12 بیٹے ہیں تو زیادہ عرصے تک اقتدار اسی خاندان میں رہے گا۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے سازش کی اور نجاشی کے باپ کو قتل کر دیا اور اقتدار منتقل کر دیا نجاشی کے بھائی کی طرف۔ وہ برسر اقتدار آ گیا اور نجاشی اپنے چچا کی کفالت میں چلا گیا، اس کی تربیت میں چلا گیا، لیکن اللہ نے بڑا ذوق دیا، عقل و دانش دی، تو لہذا سلطنت کے سارے امور میں وہ 12 پیچھے رہتے، نجاشی آگے آگے رہتا۔ جب یہ کیفیت اہل حبشہ نے دیکھی اور پریشان ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ نجاشی اپنے باپ کا بدلہ لے، تو لہذا اس نے کیا کیا؟ بادشاہ سے کہا اس کو قتل کر دو۔ کیا کہا بادشاہ سے؟ اس کو قتل کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اقتدار پہ قابض ہو جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا تم نے پہلے سازش کر کے اس کے باپ کو قتل کروایا، اب اسے قتل کرواتے ہو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کہتے ہو اتنا میں کر سکتا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے غائب کر دوں، تو ہاں بس ٹھیک ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر رہے نا۔ ایک تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں نجاشی کو بیچ دیا گیا اور تاجر لے کے چلا گیا۔ کرنے خدا کی ہے اسی رات آسمانی بجلی گری اور بادشاہ مر گیا۔ اب اہل حبشہ پریشان، اقتدار پہ کس کو بٹھائے؟ اس کے 12 کے 12 بیٹے احمق اور نالائق، کسی کام کے نہیں تھے۔ اب سارے بڑے پریشان ہوئے، بالآخر یہ فیصلہ کیا اگر اپنی حکومت بچانی ہے، اپنے ملک کو استحکام دینا ہے، تو نجاشی کو ڈھونڈ کے لاؤ، اس سے زیادہ بہتر بادشاہ نہیں ملے گا۔ پھر دوبارہ لوگ بھاگے دوڑے، تاجر کو تلاش کیا، نجاشی کو لے کر آئے اور اس کو اقتدار پر بٹھا دیا۔ تو یہ تھی وہ بات، یہ تھا پس منظر کہ نجاشی نے کہا کہ مجھے یہ اقتدار رشوت سے نہیں ملا، بلکہ مجھے میری صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو مختصر یہ کہ پھر وہ حضرات صحابہ وہاں پر رہنے لگے اور بڑے امن و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر بالآخر جو حضرات یہاں پر موجود تھے، یہ 6-7 نبوی کا واقعہ ہے، اور 13 نبوی میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف۔ جب یہ خبر حبشہ میں پہنچی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی مدینہ ہجرت فرما گئے، تو کچھ افراد وہ تھے جو مدینہ واپس آ کر رہنے لگ گئے۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے کچھ باقی جو افراد تھے وہ اس وقت مدینہ پہنچے جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے غزوہ خیبر کو سر کر لیا تھا، یعنی 7 ہجری میں۔ گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 12, 13, 14 سال کے بعد حضرت جعفر مدینہ پہنچے۔ روایات میں لکھا اللہ کے محبوب پیغمبر نے انہیں گلے سے لگایا، ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور فرما رہے تھے کہ میں کس بات کی خوشی مناؤں، سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر کی فتح کی خوشی ہے یا مجھے جعفر کی ملاقات کی خوشی ہے۔ اور ان کا بڑا استقبال ہوا، پھر وہ ان کے ساتھ وہاں پر رہنے لگ گئے۔ تو یہ تھا ہجرت ثانیہ جو کہ حبشہ کی طرف اللہ کے محبوب پیغمبر کے حکم سے ان حضرات نے فرمائی تھی۔ اور اسی دوران جب کہ حضرات حبشہ میں تھے، ایک اور واقعہ پیش آیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کا ارادہ کر کے حبشہ کی طرف چل پڑے۔ جب ایک مقام پر پہنچے برق الغماد میں، تو وہاں پر بنی قارہ، وہاں کا سردار ابن الدغینہ، اس سے ملاقات ہو گئی، اور مسلمان نہیں تھا۔ کہا ابوبکر خیریت، کدھر جا رہے ہو؟ ابوبکر نے کہا تمہارے علاقے والوں نے مجھے نکال دیا، میں بھی ہجرت کر کے گویا کہ حبشہ جا رہا ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ تو ابن الدغینہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابوبکر تم جیسے لوگ نہ تو نکلتے ہیں نہ نکالے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ لوگوں کی مدد کرنے والے ہو، تم داد رسی کرنے والے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، حق کے مددگار ہو۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جمعوں کے اندر جب اللہ کے محبوب پیغمبر وحی کی پہلی جو آیات اتری لے کر واپس پہنچے حضرت خدیجہ کے ہاں، اور آپ کے جسم پہ کب کبھی تاری تھی اور آپ نے سارا واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور چند کلمات کہے، وہی کلمات بعینہ ابن الدغینہ نے ابوبکر کے بارے میں کہے، جس علماء نے لکھا ہے
کہ مقام صدیقیت جو ہے یہ مقام نبوت کے بڑے قریب ہے، کہ جو نبوت کا عکس تھا وہ عکس ہمیں صدیق کی ذات میں نظر آتا ہے، کہ وہ اوصاف و کمالات جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے اما خدیجہ نے بیان فرمائے تھے وہی اوصاف و کمالات ابن الدغینہ نے صدیق اکبر کے بیان فرمائے، ہاتھ سے پکڑا، واپس مکہ لائے، طواف کیا اور لوگوں سے کہا کہ میری بات سنو، ابو بکر یہاں سے جا رہا ہے، حالانکہ ابو بکر جیسے لوگ جایا نہیں کرتے نہ نکالے جاتے ہیں، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، تمہیں میری پناہ لینی پڑے گی۔ ابن الدغینہ سردار تھا، قبول کر لیا، لیکن شرط کیا لگی؟ شرط یہ ہے کہ ابو بکر اپنے گھر میں عبادت کریں گے، نماز گھر میں پڑھیں گے، قرآن گھر میں پڑھیں گے، اعلانیہ، نہ نماز پڑھ سکتے نہ قرآن پڑھ سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اور مشرکین نے یہ بھی کہا ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں پر اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے محبوب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ بس روتے ہی رہتے تھے، اور مشرکین کی عورتیں اور بچے دیواروں کے ساتھ کان لگا کر صدیق اکبر کا قرآن سنا کرتے تھے، اور مشرکین آ کر میں پیچھے ہٹاتے تھے، پیچھے ہٹو، لیکن وہ ابوبکر کا رونا دیکھتے رہتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے بڑی ہمت اور استقامت دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو اپنی آنکھوں پر ان کو اختیار باقی نہ رہتا اور زار و قطار ہوتے رہتے۔ شرط مان لی گئی، اب اپنے گھر چلے گئے اور گھر کے اندر صحن میں مسجد بنا لی اپنے لیے، اور وہیں پر نماز پڑھتے، وہیں پر قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن ظاہر ذوق اور شوق آگے بڑھتا چلا گیا کہ پھر آپ کی آواز در و دیوار سے باہر سنائی دی جانے لگی۔ مشرکین ابن الدغینہ کے پاس آئے کہ دیکھیں شرط یہ تھی کہ یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر عبادات کریں گے، اب ان کا معاملہ چار دیواری سے باہر نکل رہا ہے، لہذا یا تو آپ امان واپس کریں نہیں تو پھر ہم توڑنے پر مجبور ہوں گے۔ جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق کو پہنچی تو خود فرمانے لگے ابن الدغینہ میں اپنا جو تم نے مجھے امان دیا تھا تمہیں واپس کرتا ہوں اور خود کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اور وہیں پر رہنے لگ گئے۔ تو یہ ایک معاملہ، یہ ایک مرحلہ، یہ ایک واقعہ اس دوران پیش آیا، پر کہ آگے حالات چلتے گئے۔ حبشہ میں وہاں پر صورتحال کیا بنی کہ مسلمان بڑی عزت اور آرام سے رہنے لگے، بادشاہ ان کے حق میں کھڑا ہو گیا، ادھر حضرت حمزہ ایمان لے آئے، حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، کفار مشرکین پریشان کہ اب زور کیسے توڑے، اور بھی حربہ نہیں ہے۔ تو پھر سن 7 ہجری میں 7 نبوی میں نبوت کے 7ویں سال میں انہوں نے پھر کیا کیا؟ بنو ہاشم کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ، یعنی یہ اتنا 3 سال کا دور رہا کہ 3 سال مقاطعہ والی کیفیت رہی۔ جب یہ وعدہ لکھا منصور بن اکرمہ نے اور اس میں لکھ دیا کہ ان کے ساتھ ہم نے بات چیت ختم کر دی، لکھ دیا ہم ان کے ساتھ لین دین خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان کی بیٹی نکاح کر نہ لائیں گے، نہ اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دیں گے، ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوگا، کوئی انہیں راشن پانی نہیں دے گا، یعنی بالکل گویا کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ابو طالب کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے خاندان بنو ہاشم کو لیا اور شیب ابی طالب آپ نے نام سنا ہے، وہ ان کا اپنی جگہ تھی، وہاں پر جا کر خیمے لگائے اور وہاں پر معصور ہو گئے۔ وہ پہاڑ کی گھاٹی میں ایک تنگ جگہ تھی اور وہاں پر اپنے بنو ہاشم کے لوگوں کو لے لیا۔ ادھر سے مشرکین عرب کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہم نعوذ باللہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے سارے حربے فیل ہو چکے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، جب تک تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ یہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ یہ گویا کہ معاشی بائیکاٹ بھی ہے، یہ معاشرتی بائیکاٹ بھی ہے کہ نہ لین دین ہوگا، نہ تعلقات استوار کیے جائیں گے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ بہرکیف خاندان بنو ہاشم نے کہا ہمیں ساری اذیتیں برداشت ہیں، ہم اپنا محمد آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ابو طالب کہ جنہوں نے بڑی خدمت کی اللہ کے محبوب پیغمبر کی، وہ وصیت جو والد کر کے گئے عبد المطلب ابو طالب کو کہ میرے پوتے کا اپنے بھتیجے کا تم نے خیال رکھنا ہے، اس موقف پر قائم رہے اور اپنے سارے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ مختصر یہ کہ کب تک وہ غلہ چلتا، کب تک اناج چلتا، کب تک معاملات چلتے، روایات میں لکھا ہے کیفیت یہ بن گئی کہ